اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ جو لیگل ٹرمز ہیں، ڈیفرنٹ ورڈز کے بارے میں کہ کس کا کیا مطلب ہے، جو کورٹ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اکثر آپ دعویٰ جواب دعویٰ اپلیکیشن وغیرہ میں دیکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ کو ویڈیو میں لفظ بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرم ہے مدعی۔ مدعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے دعویٰ فائل کیا ہوتا ہے یا جو دعویٰ فائل کر رہا ہوتا ہے۔ سول سوٹس میں ان کو مدعی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کو پلینٹف لکھا جاتا ہے۔ اگر مدعی زیادہ ہوں تو ان کو مدعیان لکھا جاتا ہے، انگلش میں پلینٹفس کہیں گے۔ اور اگر تو مدعی جو دعویٰ دائر کرنے والا لیڈیز ہو یعنی والی لیڈیز ہو تو مدعیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جس کے خلاف دعویٰ فائل کیا جائے اس کو مدعا علیہ لکھا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں ڈیفینڈنٹ کہا جاتا ہے۔ مدعا علیہ اگر زیادہ ہوں تو مدعا علیہان یا مدعا علیہم ان کو لکھا جاتا ہے، اور انگلش میں ڈیفینڈنٹس لکھا جاتا ہے۔ اگر تو جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہو وہ لیڈیز ہو تو اس صورت میں اس کو مدعا علیہا لکھا جاتا ہے۔ اب مستغیث وہ شخص ہوتا ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہوتی ہے، انگلش میں اس کو کمپلیننٹ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ بھی یہ جو ہے مستغیث جو ہوتا ہے یہ ایف آئی آر درج کروانے والا شخص ہوتا ہے، جبکہ مدعی جو ہوتا ہے یہ سول سوٹ دائر کرنے والا یا جس نے دعویٰ دائر کیا ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اب کمپلیننٹ جو ہوتا ہے مستغیث وہ ایف آئی آر میں بھی مستغیث لکھا جاتا ہے، یا پھر اگر کسی شخص نے پرائیویٹ کمپلینٹ ڈائریکٹ جو ہے کورٹ میں فائل کی ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں تو وہاں پر بھی اس کو کمپلیننٹ اور اردو میں مستغیث کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہو گیا دعوے کو انگلش میں ہم سوٹ یا پلینٹ کہتے ہیں، اور تحریری فارم میں جب اس کو کہا جاتا ہے تو وہ پلینٹ ہوگا، باقی ہم سوٹ فار ریکوری جو بھی مختلف اقسام کے دعویٰ جات فائل ہوتے ہیں ان کو ہم سوٹ یا اور انگلش میں سوٹ اور اردو میں دعویٰ کہا جاتا ہے۔ جواب دعویٰ اس جو بھی دعویٰ فائل کیا ہو اس کے جواب میں جو تحریری شکل میں ایک جواب دیا جاتا ہے اس کو جواب دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں ریٹن سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اپلیکیشن سمپل درخواست ہوگی، اور جواب درخواست وہ ہوتی ہے جو اپلیکیشن کا جواب ہو۔ اگر کوئی فار ایگزامپل پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کوئی بھی کیس ہے اور سول سوٹ کہہ لیں، اس میں کوئی متفرق درخواست دی جاتی ہے کوئی بھی، تو اس کا وہ تو سمپل اپلیکیشن ہوگی، لیکن اس کا جب جواب دیا جائے گا کوئی بھی شخص جس کے خلاف جو ہے اپلیکیشن فائل کی گئی ہو تو اس کو جواب درخواست کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں اس کو ریٹن ریپلائی کہا جاتا ہے۔ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، یعنی دعوے کا جواب جو ہوگا وہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہوگا، درخواست کا جواب جو ہوگا وہ ریٹن ریپلائی ہوگا۔ اس کے بعد تنقیح یا تنقیحات، وہ انگلش میں ان کو ایشو یا ایشوز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کیس فائل ہوتا ہے، فار ایگزامپل زمین کا کوئی کیس فائل ہوا، اب ایک شخص کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، دوسرا کہتا ہے یہ مالک نہیں ہے بلکہ میں مالک ہوں۔ جو بھی کنٹروورسیز ہو کو تو ایشوز فریم کیے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کیا اس دعوے کا مستحق ہے۔ عدالت اس میں جو ہے وہ کنٹروورسیز کو یعنی جن کو ایشوز کہا جاتا ہے وہ فریم کرتی ہے کہ یہ دعویٰ اس کو مطلب یہ اس کے ڈگری حاصل کرنے کا حقدار ہے مدعی یا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سیل ڈیڈ، یہ جو سیل ڈیڈ اگر کسی سیل ڈیڈ کو چیلنج کیا گیا ہو تو اس کا اگر کوئی ایشو فریم کرنا ہو کورٹ نے تو کوئی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جو سیل ڈیڈ ہے کیا یہ بوگس ہے، فورجڈ ون ہے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہوں یا تنقیحات ہوں یا کوئی جو کنٹروورسیز ہوں ان کو وہ فریم کرتی ہے ججمنٹ سے پہلے دوران ٹرائل، جب پارٹیز آپس میں آتی ہیں، دعوے کے بعد جواب دعویٰ، اس کے بعد ایشو فریم ہوتے ہیں تو یہ ایشوز کہا جاتا ہے۔ پھر ان پہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا ایشو کس کے حق میں گیا ہے اور کس نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ او پی پی یا او پی ڈی۔ اب جب ایشو فار ایگزامپل کوئی ایک فریم کر دیا عدالت نے، مختلف ایشوز فریم ہوتے ہیں، تو اب جب ایشو فریم کر دیا اس کے بعد آگے کورٹ لکھتی ہے او پی پی یا او پی ڈی۔ اس کا مطلب ہے اب یہ ایشو جو بھی ہے وہ کس نے ثابت کرنا ہے، تو او پی پی اونس ٹو پروف آن پلینٹف، یعنی کہ پلینٹف نے ثابت کرنا ہے یا ڈیفینڈنٹ نے۔ اب
اگر تو آگے پی لکھا ہوا ہے او پی کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ پلینٹف نے ثابت کرنا ہے. اگر آگے ڈی لکھا ہوا ہے او پی ڈی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیفینڈنٹ یعنی مدعا علیہ نے اس کو ثابت کرنا ہے. اس کے بعد اگر جب یہاں پہ لکھا ہوا اگر کسی جگہ پہ کورٹ کی ججمنٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے یا وہاں پہ کسی بھی ڈیڈ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا PW1 یا PW2 تو اس کا مطلب ہے پلینٹف وٹنس. اب پلینٹف نے بھی کچھ اپنے گواہان پیش کیے ہو سکتے ہیں, ایک ہو سکتا ہے, 2 گواہان ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں. تو PW1 PW2 PW3 اس طرح کورٹ ان کو لکھتی ہے یعنی پلینٹف وٹنس مدعی کے جو گواہان ہوتے ہیں. اسی طرح اگر DW لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیفینڈنٹ کے وٹنس DW1 DW2 DW3. اسی طرح اگر DWs لکھا ہو یا PWs لکھا ہو جیسے کہ یہاں پہ PWs لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلینٹف کے گواہان. اگر PW1 ہے تو سمپل ایک, جب اگر PWS ہے تو اس کا مطلب ہے جو زیادہ گواہان اس کے ایک کوئی اسپیسیفائی نہیں ہے کہ 1 ہے یا 2 ہے یعنی تمام گواہان. اس کے بعد مرمہ ہوتا ہے امینڈڈ, اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. اب مرمہ تب دائر کیا جا سکتا ہے, فار ایگزامپل کوئی دعویٰ فائل کیا ہے کسی بھی کورٹ میں, کسی سول کیس ہے, اب اس میں کسی بھی شخص کی ڈیفینڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے وارثان کو امپلیڈ کرنا ہوتا ہے تو دوبارہ سے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے, اس میں ان کے وارثان کو امپلیڈ کرتے ہوئے ایک مرمہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے. تو یعنی امینڈڈ ہے, پہلے تو سمپل سوٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد امینڈڈ سوٹ ہوتا ہے, امینڈڈ پلینٹ ہوتا ہے, وہ دائر کیا جاتا ہے. دیوانی دعویٰ اس کو انگلش میں سیول سوٹ کہتے ہیں. زبانی شہادت کو اورل ایویڈنس کہا جاتا ہے. اب جب کوئی کیس فائل ہوتا ہے تو زبانی شہادتیں بھی دی جاتی ہیں, زبانی بیانات وغیرہ دیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی دیے جاتے ہیں. کوئی اگر کسی کے پاس دستاویز موجود ہو ڈاکیومنٹری شکل میں تو ان کو دستاویزی شہادت کہا جاتا ہے, وہ ایز اے ایویڈنس اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے بعد بنائے دعویٰ کاز آف ایکشن ہوتا ہے. کوئی بھی دعویٰ اگر کسی نے فائل کیا ہے تو یہ لیگل پیرا میں لکھا جاتا ہے کہ اس دعوے کو بنانے کی ضرورت کب پیش ہے, یعنی کب ہمیں کاز آف ایکشن ایکروڈ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پر عدالت میں آئے ہیں. کیا چیز کس چیز نے ہمیں مجبور کیا اور کیا کیا چیزیں ہم جو اپنی ایفرٹس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے پاس اور کوئی آسرا نہیں ہے, ہم سمپل یہ دعویٰ دائر کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیصلہ, فیصلے کو انگلش میں ججمنٹ کہتے ہیں. اگر صرف لکھا ہوا ہے کہ مختار نامہ, اگر مختار نامہ ہے صرف لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ڈیڈ ہے, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے, یہ ایک شخص نہیں ہے. تو اس کو انگلش میں پاور آف اٹارنی ہم لکھتے ہیں. اور اگر سمپل لکھا ہو مختار عام, مختار عام وہ کوئی شخص ہوتا ہے جبکہ یہ ڈیڈ نہیں ہوتی, وہ شخص ہوتا ہے جس کو مختار نامہ دیا گیا ہو اور وہ بھی جنرل پاور آف اٹارنی دی گئی ہو. اگر سمپل پاور آف اٹارنی لکھا ہے تو مختار نامہ ہوگا, اگر جنرل پاور آف اٹارنی لکھا ہے تو مختار نامہ عام ہوگا, اسپیشل پاور آف اٹارنی لکھا ہے تو مختار نامہ خاص ہوگا. لیکن وہ شخص جس کو اٹارنی دی گئی ہے وہ مختار عام ہو سکتا ہے یا مختار خاص ہو سکتا ہے. اب اگر تو مختار خاص ہے تو اس کو اسپیشل اٹارنی کہیں گے, مختار عام ہے تو جنرل اٹارنی کہیں گے. اب اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے خارج. اب خارج تو فار ایگزامپل اگر کوئی دعویٰ دائر ہوا ہے اور اس کے جواب میں کسی نے جواب دعویٰ دائر کیا ہے تو وہ ریکویسٹ کرے گا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اس کو خارج کیا جائے. خارج اور منسوخ میں فرق ہوتا ہے. خارج وہ اس ٹائم یوز کیا جاتا ہے کہ جب اگر کوئی دعویٰ کو خارج کروانا ہو تو اس صورت میں, یہ انتقال کو بھی خارج کروانا ہو جو میوٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں اس صورت میں بھی یہ خارج کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. لیکن یہ اس میں انگلش میں جب اس کو اگر انتقال کی منسوخی ہے تو اس کو ہم کینسلیشن کہتے ہیں, ڈسمس نہیں کہتے. لیکن ڈسمس کا ورڈ اگر ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں تو اس میں دعوے کو ڈسمس کرنا یعنی اس کو خارج کرنا کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے منسوخ کرنا. منسوخ کو سیٹ اسائیڈ کہا جاتا ہے. اگر کوئی دعویٰ فائل ہوا ہے اور وہ کسی کے حق میں ڈگری کر دیا گیا ہے لیکن اس کے خلاف جو مخالف فریق ہے اس نے اپیل فائل کر دی ہے اور اپیل میں وہ ریکویسٹ یہ کرے گا کہ اس ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے, اس کو ڈسمس نہیں بلکہ سیٹ اسائیڈ. منسوخ اور خارج میں فرق ہے, میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اب اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے معطل کا. سسپینڈ یعنی کہ عارضی طور پر, فار ایگزامپل اگر کوئی کورٹ کیس فائل ہوا ہونے کے بعد کوئی عدالت نے کوئی فیصلہ کر دیا جو کسی کے خلاف جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا جا
جا رہا ہے، فار ایگزامپل گرفتاری اگر کسی کی، اس میں آرڈر کر دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، وارنٹ نکل گئے، کچھ بھی اگر ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی کاروائی اس آرڈر کی ایگزیکیوشن میں، تو اس کے خلاف اگر وہ اپر فورم پہ جاتا ہے یا اسی فورم پہ اگر اس کے پاس اویلیبل ہو چانس، تو اس میں وہ لکھ سکتا ہے کہ یہ جو کاروائی ہے اس کو معطل کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، یا اگر یہ آرڈر ہے تو اس آرڈر کے آپریشن کو سسپینڈ کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے توہین عدالت کا۔ اب توہین عدالت کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ ہوتی ہے اگر کوئی عدالت نے کوئی کیس ڈگری کر دیا یا کچھ آرڈر کر دیا لیکن اس کی وائلیشن کی گئی ہے کسی بھی شخص کی جانب سے، تو اس کو تو کنٹیمنرز کہیں گے، یعنی جو توہین عدالت کا مرتکب ہوا۔ اور تو اس طرح اگر کوئی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو اس کو پروسیڈنگز کہیں گے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ۔ تو یہ توہین عدالت کی کارروائی اس ٹائم جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص عدالتی حکم کی وائلیشن کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جائیداد متداویہ۔ اس کو انگلش میں سوٹ پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ جو بھی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہو، جس میں دعوے میں ذکر ہو، جس پراپرٹی کا کہ یہ پراپرٹی ہے، اس پہ کوئی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ پراپرٹی غیر قانونی طور پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، یہ پراپرٹی جو بھی جس پراپرٹی کا ذکر کیا گیا ہو اس کو سوٹ پراپرٹی لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ یہ تھے ڈیفرنٹ ورڈز جن کے میننگ کیا ہیں، کس سینس میں یہ یوز ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائے گئے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔